بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ ان دنوں معذور ہوں اور بستر مرگ پر پڑی ہوئی ہوں۔ آدھے جسم پر فالج ہے، جگر کا کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ زندگی بتائی ہے۔ آگے اللہ جانتا ہے، پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت گناہ گار ہوں۔ جس احساس گناہ نے کہانی لکھنے پر مجبور کیا ہے، وہ 2 محبت کرنے والوں کو جدا کرنے اور کسی انسان کو تباہ و برباد کرنے کا جرم ہے۔ یہ میری سچی کہانی ہے اور یہ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو ماں کی غفلت کے باعث میں نے گھر سے باہر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور یوں ایک نوجوان نبیل کے چکر میں پھنس کر پیارے والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کراچی آ گئی۔ نبیل صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا اور وہ کراچی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھے موسیٰ لین کے گھر میں لے آیا، محلے والوں کو بتایا کہ میں شادی کر کے آیا ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ وہاں 6 ماہ تک ہم میاں بیوی کی طرح رہتے رہے۔ نکاح کا کہتی تھی تو وہ کہتا کہ اتنی جلدی کیا ہے۔ اس دوران میں امید سے ہو گئی۔ میں نے نبیل کو بتایا کہ اب ہمارا نکاح ہو جانا لازمی ہے، تو اس نے میری اس امید سے میرا دامن خالی کرا دیا، یعنی اس نے میرا ابارشن کروا دیا، اور ڈاکٹر نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اب دوبارہ ہمیشہ کے لیے زندگی میں ماں نہیں بن سکتی اور میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد نبیل ایک روز جب کام پر گیا، جانے اسے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ واپس نہیں آیا اور میں اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ خدا جانے اس کو کوئی حادثہ پیش آیا یا وہ مجھے جان بوجھ کر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ خیر، میں اب بے یار و مددگار ہی رہ گئی تھی۔ اب پچھتاتی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے ماں باپ سے غداری کر کے گھر چھوڑ کے آنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تاہم میرا انجام تو ابھی باقی تھا۔ واپس گھر لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر مالک مکان نے نبیل کو تلاش کرنے میں بہت زیادہ جدوجہد کی، لیکن اس کو کہیں بھی اس کا کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ میں روز و شب اس کے انتظار میں گھل رہی تھی کہ اس دیار غیر میں اس کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ مالک مکان نے کچھ دن انتظار کیا، پھر اس نے کہا کہ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم نبیل کی بیوی ہو یا تمہیں وہ کہیں سے بھگا کر لایا ہے؟ اگر تم سچ بتا دو گی تبھی میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا۔ مجھے اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ تب اس نے مجھے اپنے مکان میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی، اس کے کام آؤں گی۔ میں نے یہ شرط مجبوراً اس کی مان لی، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا، میں کہاں جاتی۔ اس نے میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اب نبیل کی جگہ اس نے لے لی تھی اور کافی عرصے تک سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک روز اس کی بیوی کو شک ہو گیا۔ اس نے کھوج لگا لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پھر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہ تھا، میں کہاں جاتی۔ اجنبی نے روتا پا کر ہمدردی کی اور وقتی سہارا دیا، مگر اگلی شب وہ بھی مجھے ایک گلی میں اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑی ادھر ادھر میں چلتی نگاہوں سے ہر آتی جاتی کار کو دیکھ رہی تھی۔ کار میرے پاس آ کر رکی۔ کار کے مالک نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس میں بیٹھ گئی۔ پھر بس کیا تھا، اس کے بعد تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ بدی کے رستے پر چل پڑی تھی۔ ہر روز ایک نیا شخص میرا میزبان ہوتا تھا اور میں اس کے پاس ایک شب کی مہمان ہوتی تھی۔ یہی میرا معمول، میرا ذریعہ روزگار بن گیا۔ فارغ وقت میں صبح و شام شہر کی آوارگی کرتی تھی، کبھی کبھی پارک میں جا بیٹھتی اور کبھی لارے اڈے پر سستائی نظر آتی۔ یوں ایک روز گلبائی کے علاقے میں 7 ہندو بھائیوں کے ہتے چڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ نہ دیا، مگر وہ کالے جادو کے بادشاہ تھے۔ مستقل ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ 7 اپنے گندے عمل کے لیے مجھ سے کام لیتے اور گندے طریقے سے استعمال کرتے۔ اب میں اپنی ہر اس سے عاری ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے کھانے کو خوراک اور رہنے کو ٹھکانہ چاہیے تھا۔ وہ مجھے اچھی خوراک دیتے تھے اور ہفتے میں 2 روز کی چھٹی بھی ملتی تھی۔ ان دنوں میں شہر کے تفریحی مقامات پر گھومنے چلی جاتی اور کسی نہ کسی نئے ساتھی کے ساتھ یہ وقت بسر کر کے آ جاتی تھی۔ اب یہ میری عادت بن گئی تھی۔ طرح میں جہانگیر روڈ پر ریحان نامی لڑکے سے ملی اور اس کے سامنے بھی اپنی مظلومیت کا رونا رویا کہ میرا باپ ستیلا ہے اور وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں بھاگی پھرتی ہوں اور میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا را میری مدد کرو۔
اسی طرح کے قصے میں ہر اس اجنبی سے بیان کرتی جو سرے راہ مجھ سے ہمدرد بن کر ملتا تھا۔ ریحان نے واقعی مجھے مظلوم سمجھا، کہنے لگا میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں رکھوں، البتہ میں اپنے دوست بابا کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں سمجھی کہ بابا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ جب ہم وہاں گئے، وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان اسے بلا کر لے آیا تو میں نے دیکھا وہ ایک 22-23 سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ اس کو میرے بارے میں بتایا تو وہ میری مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے ریحان سے کہا کہ تم لوگ جا کر کولڈ ڈرنک وغیرہ پیو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پھر اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ ریحان مجھے کولڈ ڈرنک کی دکان پر لے آیا۔ وہاں ریحان نے بتایا اس کا نام افروز ہے، اچھے خاندان کا ہے، لیکن ہم سب اسے بابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اچھی ملازمت پر ہے، پیسے والا آدمی ہے اور یہاں اپنی منگیتر سے ملنے آتا ہے۔ ربیہ اس کی منگیتر کا نام ہے، وہ رئیس زادی ہے، دونوں میں بہت زیادہ محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دیوانے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب ریحان نے مجھے بتایا تو میں اور بھی افروز کی مشتاق ہو گئی۔ افروز اس کے بچپن کا دوست تھا، اس کے ہر راز سے واقف تھا۔ میں نے ریحان سے افروز کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی تھی اس کو دیکھ کر؟ میں نے کہا میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ تم کسی نہ کسی طرح افروز سے میری دوستی کروا دو۔ ابھی میں اور ریحان یہی باتیں کر رہے تھے کہ افروز آ گیا۔ کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، فوراً چلو۔ وہ ہمیں لے کر یونیورسٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا، دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نرس تھی اور اس کا نام تسلیم تھا۔ شوہر کا نام اخلاق تھا جو بے روزگار تھا۔ ریحان نے بتایا کہ ان لوگوں پر افروز بابا کے بہت زیادہ احسانات ہیں، یہ دونوں اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ افروز نے ان سے میرے رہنے کے لیے پوچھا تو وہ دونوں مجھے اپنے ہمراہ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ میں اخلاق اور تسلیم کے گھر پر رہنے لگی۔ جاتے ہوئے افروز نے مجھے خرچ کے لیے 2000 روپے دیے کہ یہ رکھ لو اور ضرورت ہو تو ریحان کو فون کر کے بتا دینا، میں اس کے ہاتھ تمہیں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ میں اب نہیں آؤں گا، البتہ ریحان تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ افروز چلا گیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ ریحان آتا تھا، میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ چند دنوں میں ہی میں اور وہ ایک ہو گئے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، مگر میری روح کی ضرورت صرف افروز تھا۔ اب میں اس کی چاہت میں بے قرار رہنے لگی تھی۔ میں افروز کو پانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا، تب میں نے ریحان کو بتا دیا کہ میں افروز کو پانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، وہ ربیہ کو دل و جان سے چاہتا ہے، وہ اس طرح کا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت ہی سرپھرا لڑکا ہے۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، ورنہ وہ تمہیں جان سے بھی مار دے گا۔ تم اسے نہیں جانتی ہو، وہ جس قدر رحم دل ہے اسی قدر سخت دل بھی ہے۔ خیال میرے دل میں تو بس گیا ہے، ریحان میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، اس لیے بتا دیا ہے۔ میں نے التجا کی، یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، ذرا یہ تو سوچو۔ بات ریحان کی میرے دل کو لگی کہ میں ایک گمراہ ہستی اور وہ ایک شریف خاندانی لڑکا، میرا اور اس کا کوئی جوڑ تو تھا ہی نہیں، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے افروز کو مکمل پھنسانے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت میری مدد کر رہی ہے اور نئی نئی باتیں میرے دماغ میں ڈال رہی ہیں۔ اب میرے پروگرام کے دوسرے حصے میں افروز کو یہاں بلانا اور رات کو روکنا تھا تاکہ میرا کھیل مکمل ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے تسلیم سے مدد چاہی۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم کتنی احسان فراموش ہو، جس نے تمہیں پناہ دی تم اسی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ میں نہ مانی اور تسلیم کے سامنے بہت روئی، خدا کے واسطے دیے اور اس کو راضی کر لیا۔ وہ میری مدد کو تیار ہو گئی۔ میں نے ریحان کی منت کر کے افروز کو بلوایا، کیونکہ ریحان جو پہلے مجھ پر فدا تھا میری بات مان گیا اور افروز کو لے آیا۔ تسلیم نے چائے بنا کر دی تو میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر افروز کو پلا دی۔ چائے پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد افروز کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ تسلیم نے کہا یہ صبح تک گہری نیند سوتا رہے گا، اب تم جانو اور تمہارا کام، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم ہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔
ریان نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، یہی کہا تم جاؤ اور کل آنا، کل تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اخلاق سے اس کی بیوی نے کہا کہ افروز بھائی کو نیند آ گئی ہے، وہ سو گئے ہیں۔ افروز اس کی غیر موجودگی میں آیا تھا، اس لیے اخلاق کو کچھ علم نہ تھا کہ یہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں سونے چلے گئے۔ اب میں اور افروز کمرے میں تنہا تھے۔ وہ بے خبر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح جاگ جائے، مگر نیند آور گولیوں کا اثر تھا کہ وہ بیدار نہ ہوا، اور جب بیدار ہوا تو اداکاری شروع کر دی۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کیا اس لیے تم نے مجھے پناہ دی تھی کہ میری عزت خاک میں ملا دو؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کیا۔ میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں اور اس برائی سے دور بھاگتا ہوں۔ تو مجھ پر بہتان لگا رہی ہو۔ شور سن کر اخلاق اور تسلیم بھی آ گئے۔ جب ان کو ساری بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی افروز کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنا لباس پھاڑ لیا تھا۔ میری حالت خستہ دیکھ کر افروز بھی پریشان تھا۔ وہ جانے لگا تو تسلیم نے پوچھا بھائی پھر کب آؤ گے؟ کہنے لگا شام کو آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ میری چال میں پھنس چکا ہے۔ ریحان آیا تو میں نے ساری بات بتا دی اور قسم دی کہ خاموش رہنا، کچھ بھی اس کو مت بتانا، بلکہ میرا ساتھ دینا، ورنہ میں تمہاری اور اپنی دوستی کے بارے میں تمہاری بیوی اور گھر والوں کو بتا دوں گی اور تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ افروز کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتائے گا، میرا ساتھ دے گا۔ بے شک اسے حاصل کرنا مشکل تھا۔ افروز مر تو سکتا تھا لیکن اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر بھی میرے دل کی لگی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کوشش تو کروں۔ شام میں افروز آ گیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں رات بھر سویا کیوں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ شاید اس کو شک ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ چائے میں ملا دیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو نیند میں جکڑ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا، مگر وہ بہت پریشان تھا، گفتگو کی کیفیت میں تھا۔ اس نے سوال کیا شازیہ سچ سچ بتاؤ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی اس نے فوراً صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن رابعہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ ایک مطالبے کے علاوہ مجھ سے جو مانگو دوں گا، جو چاہیے لے سکتی ہو، جتنے پیسے چاہو مانگ لو۔ میں نہیں مانی، بلکہ میں نے کہا کہ میں یہ کیس پولیس کے حوالے کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد جو ہوگا تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ ریان جو پہلے بھی میری مٹھی میں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ افروز اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ریان نے کہا کہ تم میری امی کے ساتھ افروز کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر ماں کے دل میں رحم جگاؤ اور قابو کر لو تو تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسرے روز میں ریان کی والدہ کے ہمراہ افروز کے گھر پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا اور افروز گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے، لیکن وہ اب مجھے گھر نہیں لاتا، اسی لیے میں ریحان کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں۔ ریحان کی والدہ نے بھی گواہی دی کہ افروز کی بیوی ہے۔ یہ گواہی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں طوفان آ گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے۔ میں نے مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ سب کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ سب افروز کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رات گئے افروز آ گیا۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تم تو نہیں لا رہے تھے، لہٰذا میں خود آ گئی ہوں اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا گھر کب سے ہو گیا؟ جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر افروز زور سے اچھلا، کیا بکواس لگا رکھی ہے، چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ مکمل طور پر بکواس کر رہی ہے، میرا اس سے کوئی بھی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے۔ بے گر تھی، میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور اب یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ یہ فراڈیا عورت ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں میں مہربانی کر کے نہ آئیں، بلکہ اس کو یہاں سے نکالیں۔
وہ جو بھی کہتا رہا مگر اس کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے، انہوں نے مظلوم اور سچا سمجھ کر میرا ساتھ دیا اور افروز کو یہ برا بھلا کہتے رہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا مگر کسی نے اس کی نہ مانی۔ اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو ہم دوبارہ تمہارا اس سے نکاح کر دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی، اب یہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، یہ عورت ذات ہے، ہم اس کو بے آسرا نہیں کر سکتے۔ افروز غصے میں گھر سے چلا گیا اور 3 دن تک اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی، وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، مگر میں ان کو رو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں مکمل طور پر سچ بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح نامے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ افروز کے پاس ہے۔ انہوں نے میری بات کا پھر یقین کر لیا۔ 3 دن کے بعد وہ آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ مکمل اور بالکل خاموشی سے ہوگی۔ میں نے انتظام کر لیا ہے، کل میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا، کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آ گئے، ہمارا نکاح ہوا، میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا، ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح پولیس کے نام پر اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ میں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے طلاق نامہ اور حق مہر نکال کر مجھے دیا، بولا کہ تمہاری نکاح کرنے کی خواہش پوری ہو گئی، اب تم کوئی کیس مجھ پر نہیں کر سکتی، فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا اور روکا مگر اب وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی میرے معاملات میں بالکل بھی نہیں بولے گا، نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ اس بات پر سارے گھر والے خاموش ہو گئے۔ افروز نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں جیت کر بھی ہار گئی۔ دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی، وہ میرے پرانے آشنا تھے۔ جب ان کو ساری باتیں بتائیں، وہ میری مدد پر آمادہ ہو گئے اور بولے کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس کی کاٹ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، دانے دانے کو محتاج ہو جائے گا، کچھ عرصے میں پاگل ہو کر مر جائے گا۔ ان جادوگروں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ساری رات عمل کی محفل سجائی گئی۔ اس محفل کے درمیان انہوں نے افروز کے 7 پتلے بنائے، گندگی میں ان کو لت پت کر دیا اور رات ہی کو میرے ساتھ جا کر مختلف قبروں میں دفنا دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اب اس کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ وہ اب ربیہ سے شادی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹھکرا دے گا۔ ہم نے ایسا عمل کیا ہے۔ ان کی باتوں سے میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ بس یہی نہیں کیا بلکہ ان جادوگروں کی بچی کو لے کر افروز کی سالی کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے افروز بھی اپنی سالی کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں بہت زیادہ ہنگامہ کیا، سب کو بتایا کہ میں افروز کی بیوی ہوں اور یہ اس کی لڑکی ہے، نہ تو وہ گھر آتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ افروز کی سالی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے والدین یعنی ربیہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک اور ہنگامہ ہوا۔ ربیہ نے بغیر تصدیق کیے افروز کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اسے برا بھلا کہتی ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے افروز کی حمایت نہیں کی، سب نے میری بات مان لی۔ افسوس ربیہ پر ہوا کہ وہ افروز سے ملے بغیر خلاف ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ سب کالے جادو کی وجہ سے اس کے خلاف ہو رہی ہے، ورنہ اس بیچارے کا تو سراسر کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ اس کی منگیتر اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسی مجھے پوری بھرپور کامیابی مل گئی، اس کے بعد اس کے آفس اور ہر اس جگہ جہاں وہ جاتا تھا، میں جا کر ایسی ہی باتیں کرتی کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو ساری دنیا اس کی بیری ہو گئی ہے۔ لوگوں کی طنز بھری حقارت آمیز نگاہوں سے تنگ آ کر اس نے آفس، گھر، ہر جگہ جانا چھوڑ دیا۔ وہ بالکل لاپتہ ہو گیا، شاید اس نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ سال بھر میں اس کو تلاش کرتی رہی اور بدنام ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ اب وہ یہاں نہیں آتا۔ اس دوران بدنامی سے ڈر کر اس کے گھر والے بھی کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ مسلسل دفتر نہ جانے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر نہ جانے کہاں چلا گیا۔
ناچار مجھے آخر اس کا خیال چھوڑنا ہی پڑا، تاہم پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا۔ ریان اور اخلاق بھی مجھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ عورت ہونے کے ناطے ایک تسلیم تھی جو میرے ساتھ تھی، لیکن وہ بھی آخر کار مجھے چھوڑنے ہی والی تھی۔ بس مجھے اپنی پرانی ڈگری کو پھر سے اپنانا پڑا اور میں اپنی پرانی روش پر آ گئی۔ اب میں ہر نئے دوست کو اپنے غم کی داستان سناتی، شادی کی آفر کرتا، میں اس سے نکاح کر لیتی، مگر پھر طلاق لے لیتی۔ مجھے میرے اندر کی بے چینی کسی کے ساتھ زیادہ دن آباد نہ رہنے دیتی تھی اور چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں افروز کو پانا چاہتی تھی اور یہ امر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں پیٹ کی مجبوری کی خاطر تو کر لیتی، مگر نبھانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ میں نے اس دوران 4 بار شادیاں کی، مگر کسی شوہر کے ساتھ 1-2 سال سے زیادہ نہ رہ سکی۔ میں ہر وہاں افروز کے آفس اور ربیہ کے گھر اس کا پوچھنے جاتی، مگر وہ کہتے کہ اس کو یہاں سے آئے عرصہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھا۔ تبھی ایک روز یاد آیا کہ ہندو جادوگروں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پاگل ہو کر مر جائے گا، شاید وہ مر گیا ہو، ورنہ کبھی تو کسی کو نظر آ جاتا۔ آج سے 2 سال پہلے میں صدر گئی تو اچانک مجھے افروز نظر آ گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گئی، وہ مسجد میں چلا گیا۔ میں اس کے انتظار میں باہر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور رومال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا، جیسے رو کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر نورانی روپ تھا اور گھنی داڑھی رکھ لی تھی جو اس کی سفید رنگت پر بھلی لگ رہی تھی، لیکن دکھ اور کرب اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی لگ رہا تھا۔ میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تو ہوئی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک کر بات کر لوں۔ وہ سب سے بے نیاز میرے پاس سے گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی، مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، مگر اپنی ایک جھلک دکھلا کر میرے ضمیر کو بیدار کر گیا۔ سوچنے لگی اس کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی طمع کے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھے گندگی سے نکال کر زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا، اور مجھ بدبخت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی غرض کی خاطر نیک نامی اور اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی۔ اس کا حوصلہ بھی خوب تھا کہ ہر بربادی اور ظلم برداشت کر گیا، اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ بہت ہی بڑی قربانی دی تھی اس نے اپنی منگیتر کی خاطر، مگر ربیہ نے اس کو نہ سمجھا اور بغیر تصدیق کے اس کو ٹھکرا دیا۔ 2 عورتیں اس کی بربادی کی ذمہ دار تھیں، ایک میں اور دوسری ربیہ۔ اگر وہی اس کا ساتھ نبھا دیتی تو یہ پوری دنیا سے ٹکر لے سکتا تھا، مگر ربیہ کی بے رخی اور بدگمانی نے اس کی کمر توڑ دی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر لاپتہ ہو گیا۔ میں نے اس کی دنیا برباد کر دی، اللہ نے اس کو آخرت کی کامیابی کے رستے پر ڈال دیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کھڑی کہیں سوچتی رہی اور روتی رہی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنی خستہ حالت میں نظر آ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ بازار میں چلتے چلتے چکر آ گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں بغیر خریداری کے ہی گھر واپس آ گئی ہوں۔ آج میں بے حد تھی، اپنے کیے پر نادم تھی۔ ایک جھلک اس اجڑے ہوئے انسان کی جو میں نے دیکھ لی تھی، کہ جس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اجاڑا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ایک اچھے انسان کو میرے سفلی خیالات نے کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تہیہ کیا کہ اب میں ہی اس کو اس مشکل سے نکالوں گی۔ سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے افروز پر کرائے کالے جادو کی کاٹ کر آؤں گی، اور ربیہ کے پاس جا کر اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ تمہاری اور افروز کی مجرم ہوں، وہ بالکل بے گناہ اور بے قصور تھا اور میری ہمدردی کے چکر میں مارا گیا۔ گویا میں نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور اب جو چاہو مجھے سزا دو، مجھے ہر سزا قبول ہے۔ میں یہ سب کچھ سوچ کر بہت پرسکون ہو گئی اور سو گئی، مگر صبح سویرے میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک شریف زادے کو برباد کرنے کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اب تک اس لیے مہلت دی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے افروز کو دیکھ لوں، ہر ظلم کے باوجود صحیح سلامت ہے۔ شاید اللہ نے اس سے معافی مانگنے کا موقع دیا تھا، اس لیے میں صدر گئی، اس کو دیکھا، مگر سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور معافی مانگنے کا یہ آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ میرا ایک ہاتھ اور پاؤں پر فالج ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے گیا، وہاں سے تصدیق ہوئی کہ رات کو فالج کا حملہ ہوا ہے، اور اب میں معذور ہو چکی ہوں۔
2 سال علاج ہوا مگر کچھ فرق نہ پڑا، دوائیاں سخت تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرا خون بننا بند ہو گیا اور میں زرد پڑتی گئی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے پتہ چلا کہ میرے جگر میں کینسر ہے جو آخری مرحلے میں ہے۔ ڈاکٹروں نے 3 ماہ کی مہلت دی ہے۔ افسوس کے لیے جو سوچا تھا وہ نہ کر سکی۔ شاید قدرت اب دوبارہ اس کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ دن رات اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں، شاید مجھے معافی مل جائے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ شاید افروز اور ربیہ یہ کہانی پڑھ لیں اور مجھے معاف کر دیں تو میری آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میری دعا ہے خدا کرے افروز اور ربیہ پھر سے ایک ہو جائیں اور ان کو زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہوں، مثبت نصیب کو معافی بھی مل جائے تاکہ سکون سے مر سکوں۔ سچ ہے کہ اللہ پاک نیتوں کا آمین ہوتا ہے، اور جو کسی دوسرے کے لیے غلط سوچتا ہے خود اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، مگر جو انجام میرا ہوا اللہ کرے کسی کا بھی نہ ہو۔